الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد معاشرے کا بگاڑ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ جانے کا نام ہے۔ یہ معاشرہ کب سنور سکتا ہے؟ جب یہ امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو مانے گا، آپ کے احکامات کو کھلے دل سے تسلیم کرے گا، اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگے گا جو رنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اور جب اس دنیا والے دین محمد کو علیہ الصلاۃ والسلام صرف ایک مسجد کا دین سمجھ لیں، ٹوپی کا مقام دے دیں، مسجد میں آئے، نماز پڑھتے ہوئے پتہ لگا یہ مسلمان ہے، نماز پڑھ کے باہر نکلا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں شلوار اونچی کر لیتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی شلوار نیچے کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمرانی مسجد کے اندر ہے، مسجد سے باہر ہم آزاد ہیں۔ اور یہی بگاڑ کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے دین محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگیوں پر لاگو نہیں کیا۔ معاشرے کی اصلاح ہوگی جب ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے ہم امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھیں گے۔ آئیے اس معاشرے کی اصلاح کے طریقہ کار اپنے آقا، اپنے امام، اپنے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کے اندر ایسی معاشرتی بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں جس سے معاشرہ بگڑتا ہے، آپ نے فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شرابی اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اس کی سزا جہنم کے اندر زخمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں شرابیوں کے نام پر قوالیاں بنی ہوئی ہیں جو صبح صبح تبرک کے طور پہ گاڑیوں میں چلتی ہیں، اور وہ کھل کے ناچتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے کہتا ہے میں شرابی ہوں، میں شرابی ہوں۔ اس میں کیا بری بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب پینے والا، شرابی، یہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہمیشہ شراب پینے والا۔ قاطع الرحم، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرنے والا، جو رشتے اللہ عز و جل نے بنائے ہیں، جن کے ملنے سے معاشرہ سلجھتا ہے، ان رشتوں کو توڑنے والا، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا، تایا، یہ سارے رشتے کس نے بنائے؟ ان کو جوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ عز و جل نے۔ کتنے ہی وہ بد نصیب ہیں جن کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور کبھی انہوں نے فون کر کے اپنی ماں کا حال بھی نہیں پوچھا ہوتا، بیوی سے گپ مارتے ہیں اور فون بند کر دیتے ہیں، ماں ترستی رہتی ہے اس کی آواز کو،
باپ ترستا ہے اس کی آواز کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کیجئے. رشتوں کو توڑنے والا، ناطے توڑنے والا، بغیر ایک تو ناطا توڑا جائے اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں تو اجر و ثواب ہے. میں کسی سے رشتے توڑ رہا ہوں، کیوں؟ یہ مشرک ہے، یہ اہل بدعت ہے، یہ بے نماز ہے، یہ سود کھانے والا ہے، اس کو دعوت دے 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 کر میں تھک گیا ہوں، اب میں اس سے دلی محبت نہیں کرتا. میں اہل شرک، اہل بدعت، اہل کفر کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا، نہ اس کی بیٹی کے رشتے کو قبول کرتا ہوں. کفر اور شرک کی حالت میں یہ رشتہ توڑنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس پہ تو اجر ہے، اس پہ تو ثواب ہے. کسی کا چچا بے نماز مر جائے، کسی کا بھائی بے نماز مر جائے، کسی کا باپ بے نماز مر جائے، کسی کی ماں بے نماز مر جائے، کسی کا سسر، کسی کا عزیز، کسی کا ماموں اور خالو کفر اور شرک کی حالت میں مر جائے اور وہ اس کا جنازہ نہ پڑھے، اس کا نہ پڑھنا اللہ کے ہاں ثواب لکھا جائے گا. کیوں؟ اس نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ مرنے والا اللہ کا پیارا نہیں، اللہ کا دشمن تھا. جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی دشمنی کو مول لیتا ہے، لہذا ان سے تو کوئی محبت نہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ناطے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یہ ان رشتوں کو بغیر شرعی عذر کے توڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمارے ہر رشتہ داری توڑنے کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ دین دور دور تک نظر نہیں آئے گا کہ دین کی بنیاد پہ الا من رحم ربی کسی نے رشتہ توڑا ہو. ہم ان کے گھر گئے، ہمارے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا، اس نے یہ سلوک کیا، ہم نے جواب میں یہ سلوک کرنا ہے. ہمارے ہاں اپنی جان کو، اپنی ذات کو دیکھا جاتا ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں اور تو جواب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ نیکی تو نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ. اس نے اچھا سلوک کیا، جی کو جی ہے، سلام کو سلام ہے، پیار کو پیار ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک تو یہ ہے، وہ رشتے کو توڑے اور تو رشتے کو جوڑے. اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو نبی کی اس حدیث کو اپنے پلے سے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، ہمارے عزیز وہ رشتوں کو توڑے اور میں یہ کہوں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو رشتوں کو توڑے تم ان سے جوڑو، جو یہ جوڑتا ہے یہ صلہ رحمی کرتا ہے. ہم تو بات بات پہ لڑائی ڈھونڈتے ہیں، پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں کہاں لڑائی ہو اور فوراً زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا یہ بات ہے، آج سے میرا تیرا جینا مرنا خلاص، بس بہترین جواب. آج کے بعد تو میرا منہ نہ دیکھنا، میں تیرا منہ نہ دیکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ فرماتے ہیں دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہوں، ایک بندہ سچ پہ ہے اور ایک زیادتی کر رہا ہے. یہ جو سچ پہ ہے جانتا ہے کہ میرا حق ہے، جس چیز پہ میں جھگڑ رہا ہوں یہ میرا حق ہے، میں حق پر ہوں، لیکن صرف لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو مٹانے کے لیے، پیار اور محبت کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ بندہ اپنے حق کو چھوڑ دے کہ چلو یار اگر میرے اس حق کو دستبردار ہو جانے سے ہمارے خاندان کی لڑائی، ہماری قوم کا جھگڑا، ہمارے دوستوں کا معاملہ، آپس میں دو بھائیوں کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، نبی فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کے لیے چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں. سوچئے یہ حدیث کتنی مرتبہ بہن اور بھائیوں کے جھگڑوں میں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے جھگڑوں میں کیا اس حدیث کا موقع نہیں آتا عمل کرنے کا؟ وہاں تو ہم پورا زور لگا کے اور بڑے بجائے صلح کروانے کے کہتے کم کھچ کے رکھ، جیل بھی جانا پیا تو خرچہ کریں گے، کوئی گل نہیں، بالکل صلح نہیں ہونے دینی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے توڑنے والے کے بارے میں اس کے لیے وعید سنا رہے ہیں کہ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا۔ کیا معنی؟ جو یہ عقیدہ رکھے کہ جادو کے ذریعے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، جادو کے ذریعے بچے بند ہو جاتے ہیں، جادو کے ذریعے موتیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ہے جادو اللہ کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے جس کے لیے بن جائے، اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ ایک یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، جادو بنفس ہی اتنا اثر رکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کا اس میں کوئی دخل نہیں، جادو جس پر ہو جائے وہ برباد ہو جاتا۔ اللہ چاہے جادو کے ذریعے کسی پہ مصیبت آ جائے، اللہ چاہے جادو کے ذریعے کسی پہ آزمائش آ جائے، یہ اللہ کی مرضی سے ہے اور اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی منشا سے ہے۔ لیکن جو یہ شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جادو کے اندر اپنی اتنی تاثیر ہے کہ یہاں اللہ کی مرضی منشا کی ضرورت نہیں، یہ جادو خود اتنا بڑا ہے اور یہ اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ یہ انسانوں کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، یہ بد عقیدہ انسان ہے اور ایسا انسان بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے، آپ نے فرمایا دیوس پر اللہ کی جنت حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 شخصوں کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ کون؟ ہمیشہ شراب پینے والا۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان، ماں ہو یا باپ، باپ حکم دے اٹھو یہ کام کرو، وہ پیر پٹک کے وہیں بیٹھ جائے، نہیں میں کرتا۔ ماں حکم دیتی ہے یہ کام کرو، کہتا نہیں مانتا۔ ماں اور باپ کا حکم نہ ماننے والا، ماں اور باپ کے سامنے زبان درازی کرنے والا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا تھا نا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہا احسان کو سمجھانے کے لیے کوئی 1-2 جملے میں بات نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا پھر یہ بتائیے کہ نافرمان کون ہے؟ آق کس کے اوپر یہ فتویٰ لگے گا؟ تو فرمایا کہ باپ بیٹھا ہوا ہو اور بیٹے کے کپڑے پہ مٹی لگی ہوئی، وہ اٹھتا ہے اور اپنے کپڑے کو ایسے اپنی چادر کو جھاڑتا ہے کہ وہ مٹی اڑ کر اس کے باپ کے سر پہ گرتی ہے، اللہ کے ہاں اس کو نافرمان لکھ دیا جاتا۔ اس نے زبان چلائی، اس نے گالی دی، اس نے ماں اور باپ کی بےزتی کی، اس نے ماں اور باپ کے حکموں کو ٹھکرایا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اور جو ماں اور باپ کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرے، ان سے بدتمیزی کرے، ان کی نافرمانی کرے، ان کا حکم آنے کے باوجود کندھے اچکائے، میں نہیں کرتا، خود کر لو، مجھ سے نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ماں نے بلایا ایک دن ابو ہریرہ، جواب میں ابو ہریرہ نے کہا لبیک یا امہ، آواز تھوڑی سی بلند ہوئی۔ یہ کہنے کے فوراً بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ماں کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ میں بیٹھا اللہ سے معافی مانگ رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بازار گیا، 2 غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا، ماں کے ساتھ اس بدتمیزی کے گناہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ سوچئے آپ کا اور میرا ماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہے، باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ ان گھروں سے معاشرہ بنتا ہے، یہ گھر مل کے معاشرے کی صورت بنتے ہیں، اور جب آپ اور میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس معاشرے میں نکھار آئے گا، اس میں بہار آئے گی، اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور جب آپ اور میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، والدین کا نافرمان، اور تیسرا انسان دیوس۔ دیوس کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں میں، جو اس کے انڈر ہیں، جس کے اوپر اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، ان کے اندر بے حیائی، بے غیرتی کے کام دیکھے، بدکاری کے کام دیکھے اور پھر آنکھیں بند کر لے، یہ دیوس ہے۔ ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے، ان کی شادی کسی ملکہ سے ہوئی۔ اب یہ بہت بڑے عالم تھے، ملکہ ان کی ساری باتیں مانتی لیکن پردہ نہیں کرتی تھی، تو یہ عالم اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔
ایک دن حدیث آئی کہ دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. شاگردوں نے پوچھا شیخ یہ دیوس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ملکہ اس مولوی صاحب کو لے کر عصر کے بعد سیر کرنے کے لیے باغات کے لیے بگھی گھوڑوں پر بگھی پر بیٹھ کر جایا کرتی تھی. کہنے لگا جب کل میری سواری جا رہی ہو اور میری بیگم میرے ساتھ ہو اور ہم سیر کے لیے نکل رہے ہو، تم اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر راستے میں میری سواری کو روک کر پوچھنا شیخ یہ حدیث پڑھائی تھی کہ دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، تو دیوس کون ہوتا ہے یہ بتائیے. یہ مولوی صاحب ملکہ کے ساتھ نکلے سیر کے لیے، شاگردوں نے کتاب پکڑی سامنے آگے، شیخ آپ نے کل حدیث پڑھائی تھی دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، دیوس کون ہے؟ تو کہنے لگے میں دیوس ہوں. شیخ کہنے لگے میں دیوس ہوں. کہا وہ آپ تو ہمارے شیخ ہو. کہا اصل میں میری شادی ملکہ سے ہوئی ہے، میں اس کو بہت سمجھاتا ہوں یہ پردہ نہیں کرتی، میں اس کو پردے پہ قائل کرتا ہوں یہ پردہ نہیں کرتی، اور میں اس کی اس بے پردگی پر خاموش ہو چکا ہوں، سمجھا کے تک کیا ہوں، میرا آرڈر نہیں چلتا. دیوس وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے، بے حیائی دیکھے اور پھر اس سے نہ روکے، یہ بے غیرت دیوس ہے، اور دیوس اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ملکہ بڑی عقل مند تھی، اس نے وہیں سے کہا مولوی صاحب چلیں واپس، یہ آج کی آخری سیر تھی بغیر پردے کے، کل نکلوں گی تو برقعے کے ساتھ نکلوں گی. آپ کے اور میرے گھروں میں کیا حالات ہیں. اللہ کے لیے ایک بہت بڑی بیماری کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں، غور کرنا. کتنے وہ گھرانے برباد ہوتے ہیں ٹیوشن کے نام پر. بچی میٹرک میں ہے، ایف اے میں ہے، ایف ایس سی میں ہے، بی ایس سی کر رہی ہے، ٹیوٹر گھر میں آتا ہے اس لڑکی کو پڑھانے کے لیے اور تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، دونوں کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں نا. ماں اپنے باقی بچوں بچیوں سے کہتی ہے خبردار کوئی اونچا نہ بولے اور کوئی بہن کے کمرے میں داخل نہ ہو. وہ انگلش کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے، وہ کیمسٹری کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے، وہ بیالوجی کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے. یہ ٹیوٹر آتا ٹیوٹر بن کر ہے اور نکلتا گھر سے داماد بن کر ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بغیرتی باپ بھی برداشت کرتا ہے، یہ بغیرتی ماں بھی برداشت کرتی ہے، انگلش کے نام پہ، سائنس کے نام پہ، کیمسٹری کے نام پہ، کہ ہماری بچی اندر بیٹھ کے تیاری کرے اور یہ نہیں جانتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے کہا کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، اور اگر تنہا ہوگا تو تیسرا کون ہوگا؟ شتونگڑا نہیں کہا، وڈا آئے گا، بابا جی آئیں گے. خود شیطان ان دو کے درمیان میں بدماشی کرنے کے لیے حاضر ہوگا. اور کتنے وہ گھر ہیں جو برباد ہوئے جس کے اندر ٹیوٹر بن کر نوجوان مرد آتا ہے اور نوجوان بیٹی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں. بے غیرت ماں خود چائے بنا کر ان کے سامنے رکھتی ہے اور نہیں جانتی اس پڑھائی کے نام پہ یہاں پہ بدکاری ہو رہی ہے. باپ نمازی ہے، باپ مسجد میں جانے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، لیکن یہ بے غیرتی برداشت کرتا ہے. اس کی جوان بیٹی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کر 2-2 گھنٹے گزارتی ہے. محمد نے تو 1 منٹ سے بھی منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ، کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. اگر نہیں باز آتا تو ان کا تیسرا شیطان ہوگا. کتنے وہ نوجوان ہیں جو اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اجازت دے دیتے ہیں میں بڑا مشغول ہوں، سودا سلف خریدنے کے لیے آپ خود گھر سے باہر جا کر خرید سکتی. اور کتنی وہ بے غیرت بیویے ہیں جن کا خامن ان کو کپڑا لا کر دے دے، سامان لا کر دے دے تو وہ جواب میں کیا کہتی ہیں تینوں کو لینا آندہ، تو 400 روپے کا سوٹ لایا میں 300 کا لائی، وہی سوٹ جو تو 400 کا لایا وہی سوٹ میں 300 کا لائی. نہ تجھے کلر کمبینیشن کا پتا ہے، نہ تجھے کپڑے کی کوالٹی کا پتا ہے، نہ تجھے لین دین کا طریقہ پتا ہے. اور یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جو 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ اکیلی نکلی ہے، یہ گھر سے تیار ہو کر اپنے منہ کو سجا کر نکلی ہے. برقعے کا ایک کپڑا اول تو منہ کھلا ہے، اور اگر کوئی چھپانے کی کوشش بھی کرے گی تو ایسا لگے گا جیسے اس کا ناک جلا ہوا ہو. صرف ناک کو چھپاتی ہے یہاں سے ہی، اور یہاں سے لے کے یہاں تک پورا منہ کھلا ہوا ہے.
جو ہی کپڑے والے کی دکان میں داخل ہوتی ہے اس نے کپڑا ٹانگا ہوا ہے سیدھا کر دیتا ہے، اس کو اس کے پیچھے بٹھا دیتا ہے. ادھر مردوں کا الگ سٹول ہے، عورتوں کا الگ سٹول ہے، خود پردے کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے. یہ دونوں تنہا نہیں ہوئے. اگر تو اپنی غیرت کو بیچ کر اپنی عزت کا جنازہ نکال کر 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ کرواوی آئی ہے، ایسے 100 روپے کی اہل ایمان کو ضرورت نہیں ہوا کرتی. یہ بے غیرت ہے، یہ دیوس ہے، جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی بازاروں میں بن ٹھن کے نکلتی ہے، خوشبوئیں لگا کے نکلتی ہے، پاؤں کے اندر پائل پہن کے نکلتی ہے. حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے، اس کی خوشبو نامحرم مردوں تک پہنچے، فہی زانیۃ زانیۃ زانیہ، یہ گندی بدکار زانیہ عورت ہے. اور یہ بیماری معاشرے کی عام. شاپنگ کے لیے عورت جا رہی ہے، اچھے بھلے دین کا نام لینے والے ان کی شادی اٹینڈ کر لیں، باوجود کہ مسجد میں نکاح ہو سکتا ہے، باوجود کسی کے گھر کی چھت لے کر ولیمے کا فنکشن ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کہیں اور ولیمہ کیا تو ناک کٹ جائے گی، مسجد میں نکاح ہوا تو ناک کٹ جائے گی. یہ شادی ہال کس لیے ہے؟ ہمارا نام اونچا تب ہوتا ہے، لڑکی والوں نے اگر 300 روپے پر ہیڈ پہ شادی ہال بک کیا ہے، لڑکے والا چاہتا ہے ادھار کیوں نہ لینا پڑے، 350 پہ میں ہال بک کرواؤں. جی مولوی صاحب، گھر سے باپردہ ہو کے عورتیں جاتی ہیں شادی ہال کے اندر. پہلی بات، یہ جب گھر سے نکلے گی، یہ جنازہ پڑھنے تو نہیں جا رہی نا، شادی پہ جا رہی ہے. کیا خیال ہے یہ خوشبوئیں نہیں لگائے گی؟ آپ کہو گے جی مولوی صاحب ہم نے بڑا روکا ہوا ہے، بالکل پرفیوم نہیں لگانے دیتے. تو بھائی جتنا میک اپ کا سامان ہے، کاسمیٹک جتنا ہے، کیا اس میں خوشبوئیں نہیں ہے؟ فیس پاؤڈر میں خوشبو نہیں ہے؟ لپسٹک میں خوشبو نہیں ہے؟ مسکارے میں، آئی لائنر میں خوشبو نہیں ہے؟ لپ لائنر میں خوشبو نہیں ہے؟ نیل پالش میں خوشبو نہیں ہے؟ یہ سارے ایٹم خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہیں. اور یہ مسلمان نمازی کی بیوی، یہ نمازی کی بہن، یہ نمازی کی بیٹی ان خوشبوؤں سے بھر کے گھر سے نکل رہی ہے اور محمد کی حدیث فٹ آ رہی ہے. یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے. یہ شادی ہال میں پہنچ گئی، ان کو کھانے دینے والے کون ہیں؟ ان کے سامنے ٹیبل پر کھانا لگانے والے وہ کون ہیں؟ وہ ان کے محرم ہیں یا نہ محرم؟ ان کے بھائی ہیں یا غیر آدمی ہیں؟ معاشرے کا جنازہ نکلتا ہے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے پیچھے چلا جاتا ہے. اللہ کے لیے غیرت مند بنیے، دیوس نہ بنیے کہ دیوس اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خیر نہیں ہے اور اگلے جہان میں بھی اس کے لیے خیر نہیں ہے. ایک ایک معاملے میں امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیے. ہمارا کاروبار، اس میں اللہ کی قسم عام روٹین ہے. اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی آئی اور وہ اتنے کی نہیں بھی آئی بھی ہوگی تو سامنے والا کہتا ہے یار اس نے قسم اٹھا دی اور کیا بچا. قرآن حکیم کہتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. کتنا بدنصیب ہے یہ انسان. قرآن حکیم کی اس آیت کے ترجمے پہ غور کیجئے. جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑا مول، ثمنا قلیلا، وہ قسم اٹھا کر وہ جتنا مرضی لے لے، جو بندہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچ رہا ہے آخرت کے مقابلے پہ یہ تھوڑی چیز ہے نا جس کے راضی ہوا. جو تھوڑا مول لیتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو اللہ پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پر سوچئے جس کے عذاب کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ دردناک عذاب ہوگا، وہ عذاب کتنا دردناک ہوگا. صحیح بخاری میں ہے کہ یہ آیت جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والوں پر نازل ہوئی، ان کے بارے میں نازل ہوئی.
دکاندار ہے، کاروباری ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم 10 ریال کی میری خرید ہے، اس کے لیے ہیلے اور بہانے تراشتا۔ اور عجیب بات، آپ یہ جھوٹی قسم اٹھانے والوں کو اکثر دیکھو گے، وہ قسم اٹھائے نا 10 ریال کی میری اپنی خرید ہے، اور بندہ اس کی دکان سے باہر نکلنے لگے، پہلے تو کوشش کرے گا 10 میں ہی نکل جائے، اچھا یار تو نہ فائدہ دے، پروفٹ نہ دے، 10 کی لے لے۔ دیکھا یہ بندہ جا رہا ہے 10 کی لیتا، کہتا چلو روپیہ کرو پالا گا، تو 8 دی لے لا، 9 دی لے لا۔ اگر یہ اللہ کی قسم واقعی تیری 10 کی خرید ہے تو جس پہ قسم اٹھائی ہے اس سے نیچے تو کیسے اتر آیا؟ یہ جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت مال اکٹھا کر لیا، دنیا کی خیر اکٹھی کر لی، اور بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے دن اس پر کتنی شدید اللہ کی وعید ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل 3 بدنصیب ایسے ہیں جن کی طرف نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے گا، اور ان کے واسطے سخت عذاب ہوگا۔ جس کے گناہوں کو اللہ معاف کرنا چاہے اس کا منظر کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے ہی مالک فرشتوں سے کہے گا اس کے نامہ اعمال میں سے بڑے بڑے گناہ ہٹا دو، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ اب اس سے سوال شروع ہو گئے اور یہ ڈرنا شروع ہو گیا، مارا گیا۔ چھوٹے چھوٹوں پہ اللہ پوچھ رہا ہے، پکڑ کر رہا ہے، ابھی وہ بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر تو کھلے ہی نہیں ہے، میں تو برباد ہو گیا آج۔ اس مناقشے کے بعد مالک کہے گا میرے فرشتوں، میرے بندے کے سارے گناہوں کے بدلے میں نیکی بنا دو۔ اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوگا، کہے گا اچھا، کہے گا اللہ میں نے کچھ ایسے گناہ بھی کیے جو مجھے اب نظر نہیں آ رہے۔ یہ سمجھے گا چھوٹے گناہوں پہ چھوٹی نیکی ہیں، بڑے گناہوں پر بڑی نیکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اتنا ہنسے کہ آپ کی جاڑیں مبارک نظر آ گئی۔ لیکن یہ بدنصیب ایسے 3 جن کی طرف نہ اللہ عز و جل دیکھے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بڑے ہی نقصان میں ہیں، یہ تو بڑی تباہی کے اندر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، مسجد میں آ کر شلوار اونچی کرنے والوں، اپنی پینٹ کو فولڈ کر کر اللہ اکبر کہہ کر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا، جوتی پہننے سے پہلے پینٹ کو نیچے کریں گے، جیسے یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کی بات صرف مسجد میں آ کر ماننی ہے، باہر نکل کر میں آزاد ہوں۔ مومن ہر حال میں مومن ہوتا ہے، اس کے سامنے ہر حال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ، ایک قوم سے ان کا معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا، آج رات ان کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، امیر معاویہ لشکر کو روانہ کرتے ہیں، لے کر خود نکلتے ہیں کہ ان سے معاہدہ آج ختم ہوگا، صبح ہوتے ہی ہم اس پہ حملہ کر دیں گے، بے خبری میں جا لیں گے اور ہم ان پر کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک صحابی باہر نکلے، کہنے لگے اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کرو، وفا کرو، بے وفائی نہ کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو، اگر تمہاری نیت ان پہ حملہ کرنے کی ہے، معاہدہ برقرار رکھنے کی نہیں ہے، مزید معاہدے کی تجدید کرنے کی نیت نہیں ہے، تو ان پر بے خبری پہ حملہ نہ کرو، ان کو پہلے اطلاع دے دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ، فوج نکل چکی، کوچ ہو چکا، قافلے کے ساتھ خود دوڑ رہے ہیں۔ ہمارا جیسا ہوتا کیا کہتا کوئی گال نہیں، سنت ہی تے ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں اجی شلوار ٹخنے سے اوپر ہو نیچے ہو، مولوی صاحب اتنی سختی نہیں ہے، آپ تو ویسے ہی بس رگڑتے رہتے ہو، سنت ہی تو ہے، ایک سنت چھٹ گئی تو کیا ہو جائے گا۔ فوراً قافلے کو رو کر کہے مجھے محمد کریم کی حدیث کا علم ہوا ہے، کسی قوم سے اپنا معاہدہ تجدید نہ کرنا ہو تو حملہ کرنے سے پہلے ان کو اپنی نیت کی اطلاع کرو، واپس لوٹ جاؤ، میں محمد کی مخالفت نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شلوار کا ٹخنے سے نیچے ہونا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ امیر عمر، آدھی دنیا کے بادشاہ،
آدھی دنیا کے فاتح۔ مورخ لکھتے ہیں مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ زخمی ہو گئے، مسجد رسول کے کچے فرش پہ گرے ہوئے، ایک نوجوان عیادت کے لیے آتا ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر ہو نیچے ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ اب تو معاملہ اس سے آگے ترقی کر گیا، کسی کی شلوار سنت کے مطابق ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا چھوٹے بھائی کی پہن لی ہے، بارش تو نہیں ہو رہی، تم نے کیوں شلوار ٹونگی ہوئی ہے؟ اچھا بدو ہے، بکریاں چراتا ہے اس لیے اونچی کی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کپڑے بچانے لگ گیا، بھائی تھوڑے 4.5 میٹر کے اندر سوٹ بن جاتا ہے، شلوار آدھی پنڈلی پر ہے، اور نہیں سمجھتا کہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، عام سنت نہیں، بڑی عظیم سنت ہے۔ عمر ابن خطاب اس جاتے ہوئے نوجوان کو دیکھتے ہیں، نظر اس کی شلوار کے کپڑے پر پڑتی ہے جو ٹخنے سے نیچے ہے۔ اس حال میں عمر کہ موت اور حیات کی کشمکش ہے، کہتے ہیں اس کو بلاؤ، اس کو عمر کے پاس لے کر آؤ۔ وہ نوجوان واپس آتا ہے، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں، اے بھتیجے شلوار کو اونچی کر، تہمت کو اونچی کر، کپڑے کو ٹخنے سے اونچا کر، یہ تیرے دل کو بھی پاک رکھے گا اور تیرے کپڑے کو بھی پاک رکھے گا۔ اور ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا نے کہا 3 افراد نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے ہم کلام ہوگا، نہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے گا۔ ان میں ایک بندہ وہ جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی۔ افسوس، بجائے حدیث رسول پہ عمل کیا جاتا، جن کے لیے حدیث رسول آئی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، دوسری پارٹی ماننے کے لیے تیار ہے۔ جائیے انڈیا پاکستان کے سڑکوں پہ گزرتی ہوئی مسلمان عورتوں کو دیکھ لیجئے، ٹخنا ننگا کرنے کا حکم کس کے لیے آیا جی؟ اور یہ کہاں رکھتے ہیں؟ پینٹیں پہننے والوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ان بیچاروں کی پینٹیں جوتیوں کے اندر تک گھسی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، جوتا بھی اسی کے اندر لپیٹ لیں۔ جن کو ٹخنا ننگے کرنے کا حکم ہے وہ ایڑی سے بھی نیچے۔ ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہو ایک بالش سے زیادہ کوئی اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے نہ کرے، یہ تکبر ہے۔ عورتیں تمہیں اجازت ہے، ایک بالش کی اجازت ہے عورتوں کے لیے۔ ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عورت کا کپڑا ٹخنے سے ایڑی سے ایک بالش نیچے ہوگا، جب وہ چلے گی اس کا کپڑا اٹھے گا، غیر آدمی کی اس کے پاؤں کی ایڑیوں پر نظر پڑے گی۔ یا فتویٰ کیا دیا جاتا ہے؟ چہرہ ڈھانپنے کی قرآن اور اس میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ ارے جس دین میں ایڑیاں ڈھانپنے کا حکم ہے، چہرہ کھلا رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ اگر چلتے ہوئے ایک بالش کپڑا نیچے کرنے سے تمہاری ایڑیاں ننگی ہونے کا ڈر ہے تو ایک ہاتھ عورت کپڑا زمین پہ لٹکائے، اس سے زیادہ نہ لٹکائے۔ عورتوں کو حکم ہے ٹخنے ڈھانپ کے رکھے، مرد کو حکم ہے ٹخنوں کو ننگا رکھے۔ آج مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں اور عورتوں کو دیکھ لیں، آدھی پنڈلی پہ ان کے نئے سوٹ جتنے آتے ہیں، ان کے جتنے ڈیزائن بنتے ہیں، اتنے ٹائٹ پجامے، لگتا ہے جیسے کپڑا ساتھ رکھ کے مشین ماری ہوئی ہے، چلتے ہوئے 11 نمبر جا رہا ہے۔ یہ مسلمان عورت ہے، یہ مسلمان بچی ہے، اس کا باپ دین کو نہیں جانتا، اس کے بھائی نے شریعت کو نہیں پڑھا، انہیں محمد کی حدیث ان کے کانوں تک نہیں ٹکرائی۔ عورت کے ٹخنے ننگے، مرد کے ٹخنے چھپے ہوئے۔ اور ابو ذر کہہ رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے گھاٹے کے اندر ہے، بڑے نقصان کے اندر ہے وہ بدنصیب جسے اللہ دیکھے نہ، جس سے اللہ کلام نہ کرے، جس کو گناہوں سے پاک نہ کرے، اور ان میں پہلا آدمی وہ ہے جس کی شلوار، جس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، اور دوسرا وہ جو چیز دے کر احسان کرے۔ اور یہ بیماری عام ہو چکی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کر لی جائے اور اپنی باری میں وہ کوئی نیکی نہ کرنا چاہے، بھائی تم نے کی ہے، تم پہ فرض تو نہیں تھی نا، نفل تھی، تم نے کر دی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس کی باری آئی، وہ نہیں کرنا چاہتا، صبر کرو۔ اچھا ساڑھی باری آئی تھے، تجھے اپنی باری پہ نہیں پتا، فلاں موقع پہ تجھے 500 ریال کی ضرورت تھی، میں نے دیے تھے، فلاں موقع پہ تجھے گاڑی چاہیے تھی، فلاں موقع پہ تجھے فلاں چیز چاہیے تھی۔ احسان
کر کے جتلانے والا. اگر نہیں احسان کر کے صبر کرنے کی طاقت تو کم از کم رک جاؤ, اپنی آخرت تو برباد نہ کرو. اور اگر احسان کیا ہے اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رہنے دو. اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا گھاٹا, سودا اس کا گھاٹے میں نہیں ہے. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جہاں تک اس کی نگاہ ہوگی کھجوروں کا ایک پہاڑ ہوگا, انبار ہوگا. وہ کہے گا اللہ غریب آدمی تھا, اتنی کھجوریں زندگی میں دنیا میں کبھی دیکھی نہیں تھی, تیرے نام پہ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کھجوریں کہاں سے میرے نام اعمال میں آ گئی. مالک فرمائے گا میرے بندے کیا تو نے آدھی کھجور میری رضا کے لیے, میری محبت کے لیے, میرے ڈر سے فلاں دن فلاں فقیر کو دی تھی؟ کہ کہا ہاں اللہ آدھی کھجور تو میں نے دی تھی, آدھی کھجور تو میں نے دی تھی. کہا تیری اخلاص کی قیمت کو تیرا رب جانتا تھا, تو نے آدھی دی تھی, تیرا اللہ تیری اسی آدھی کھجور کی پرورش کرتا رہا اور آج یہ سارا ڈھیر اسی کھجور کا ہے. احسان کیجئے اللہ کے لیے, نیکی کیجئے اللہ کے لیے, لیکن کسی کو نیکی جتلائیے نہیں. تیری فلاں مصیبت میں کام آیا, تیری فلاں مصیبت میں جب آپ نے جتلانا شروع کر دیا ثواب تو گیا, آپ کے اوپر گناہ لازم آیا. اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے, اور یہ بیماری بھی معاشرے کے اندر عام ہے. جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچتے ہیں, اللہ کی قسم اتنے کا لیا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک شخص بازار سے سامان لاتا, مثال کے طور پہ کوئی چیز اس نے 20 روپے کی خریدی, گھر لا کے اپنی بیوی کو بیچ دیتا. ہیلے بھی تو بنی اسرائیل کی قوم سے ہم نہیں سیکھے ہوئے نا. اسے کہتا کتنے کی لے گی؟ وہ کہتی 25 کی لوں گی. چلو 25 کی رات کو بیچ دی. چیز دکان پہ پڑی ہے, زبانی سودا بیگم سے ہو رہا ہے. صبح جب اٹھا دکان پہ جانے لگا, کہا یہ مجھے بیچو گی؟ کہا ہاں 30 کی بیچوں گی. کہا نہیں 30 تو زیادہ ہے, 28 کی لوں گا. کہا چلو 28 کی دی. اب یہ دکان پہ آیا, گاہک آتا ہے کتنے کی؟ کہتا 35 روپے کی. کہا 35 روپے کی, شرم کرو, بازار میں تو یہ 25 کی مل رہی. کہا اللہ کی قسم 28 کی میری اپنی خرید ہے, 28 کی تو میں نے خریدی ہے, تجھے اچھا چل میری خرید بھی نہیں دیتا, نہ دے, 2 روپے مجھے نقصان میرا, 26 تو لے لے. اب لے کر تو 20 کی آیا, 6 روپے تو پرافٹ ہو گیا. اب یہ بظاہر اس کو چند پیسے نظر آتے ہیں اور آخرت کی بربادی نظر نہیں آتی کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچنے والا امام الانبیاء, امام اعظم, قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ اللہ اس سے کلام کرے گا, نہ اللہ اس کو پاک کرے گا, نہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کے بارے میں, تکبر کا بڑا بھیانک انجام ہے آخرت میں, یاد کر لیجئے. اور تکبر ہے کیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جی چاہتا ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہمارے جوتے اچھے ہوں, ہماری وضاقت اچھی ہو, ہم اچھا لباس پہنے. امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, خوبصورتی کو مالک پسند کرتا ہے, یہ تکبر نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر تکبر کی یہ تعریف موجود ہے. کہا تکبر ہے لوگوں کو حقیر جاننا. لوگوں کو حقیر جاننے کا کیا مطلب؟ شاہ صاحب کے گھر کے اندر رشتہ مانگنے والا کوئی آرائی آ جائے, اب شاہ صاحب اس آرائی کا دین پسند ہے شاہ صاحب کو کہ بڑا اچھا ہے, نمازی ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, مواحد ہے, مشرک نہیں ہے, قبر کا پجاری نہیں ہے, غیر اللہ کا پجاری نہیں ہے, قبروں کا طواف کرنے والا نہیں ہے, یا علی مدد کا بیج لگانے والا نہیں ہے, اللہ کو پکارتا ہے, اللہ کا مواحد بندہ ہے. ساری گلنا ٹھیک نے مولوی صاحب, لیکن وہ ہے تھے آرائی نا, ہے تھے آرائی. ہم سید, ہم قریشی النسل, اور وہ آرائی, موچی, مسلی, کمار, جلاحا, کھیس بننے والا. اب سید کی بیٹی کھیس بننے والے گھر میں کیسے جائے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہندوازم کی تفریق آج قرآن پڑھنے والی امت کے اندر داخل ہو گئی. خاندان کے خاندان برباد, معاشرے کا معاشرہ برباد. گھر بیٹھی بیٹھی بچی کو بوڑھی کر لیں گے, کہیں گے خان کا رشتہ نہیں ملے گا تو خان اپنی بچی نہیں دے گا. ماڑا
سید کو سیدانی نہیں ملے گی تو بچی نہیں دے گا. اچھی مجبوری ہو نا تو امتی کی لڑکی لے لیتا ہے، لیکن سید امتی کو لڑکی دیتا نہیں ہے. ارے بھائی سارے ہی محمد کے امتی ہیں، تو کوئی خاص امتی آ گیا یا تو کسی اور نسل سے ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ محمد کی امت میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو حقیر جاننا. آپ دیکھیے انسان اس کے سٹیٹس کا بندہ آتا ہے نا تو بڑی گرم جوشی سے اٹھ کر ملتا ہے، السلام علیکم، پورا ہاتھ اس کے ساتھ ملاتا ہے. اور اگر کوئی کلرک بندہ آ جائے، کوئی غریب بندہ، کوئی پھٹے ہوئے کپڑے، کوئی پرانے سے کپڑے، ہاں جی السلام علیکم، ہاں السلام علیکم، وہ 3 انگلیاں نا انگوٹھا یہاں رکھ کے السلام علیکم السلام علیکم، ہاں جی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. آپ دعوتوں کو دیکھ لیں، امیر لوگوں کی دعوت ہے، اپنے سٹیٹس کے لوگوں کی. میں کار کوٹھی والا ہوں، کار کوٹھی والے کو کھانے پر دعوت دوں گا. میرے کھانے پہ غریب، میرے کھانے پہ عام آدمی، میرے کھانے پہ معاشرے کا گرا ہوا آدمی. ارے تم نہیں جانتے معاہدوں کو. اللہ کے دربار میں قیمت سید قریشی ہاشمی کی نہیں ہے، شیخ خان راجپوت کی نہیں ہے، وہاں قیمت لا الہ الا اللہ کی ہے. امام الانبیاء نے کہا تھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اگر وہ کسی کی سفارش کرے، سنیے اہل توحید کی قیمت کو سنیے، کچھ ایسے بھی ہوں گے ان کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی، ان کے کپڑے گرد و غبار سے بھرے ہوئے، اگر وہ کسی کی سفارش کرے، کوئی سفارش قبول نہ کرے، وہ کسی مجلس میں داخل ہونے کی اجازت مانگے، ان کو اجازت نہ ملے، لوگ ان کو اتنا کمزور جانے. اللہ کی قسم ایسے موحد بندے اگر اللہ پر قسم اٹھا لیں اور کہ اللہ تجھے قسم ہے تو یہ کام ضرور کرنا، تو اللہ ان کے قسموں کی لاج رکھ کے وہ کام کر دیتا ہے. لوگوں کو حقیر جاننے کے مرض سے باہر نکلیے. اس ایک سید صاحب کا قصہ آتا ہے نا، اس کے محلے میں جب میت ہوتی، وہ سید صاحب خود افسوس کرنے کی بجائے اپنی پیڑھی سمجھتے ہو جس پہ بیٹھا جاتا ہے، چونکی پیڑھی لکڑی کی چھوٹی سی، وہ پیڑھی بیچ دیتا. اور لوگ کہتے ہٹو بچو شاہ صاحب کی پیڑھی آ رہی ہے، سید صاحب کی پیڑھی آ رہی ہے. وہ پیڑھی رکھ دی جاتی، بھی سید صاحب مشغول ہے، شاہ صاحب نے پیڑھی بھیج دی ہے. جہاں میت ہوتی وہ شاہ صاحب کی پیڑھی چلی جاتی. شاہ صاحب نے پیڑھی بھیج دی، یہ بھی بڑی عزت کی بات ہے. مجھے خود اپنا لاہور کا واقعہ یاد ہے. لاہور میں ایک جگہ پہ درس دینے کے لیے گیا، وہ پورا علاقہ حجویری کو داتا ماننے والوں کا علاقہ تھا، اہل توحید ٹاواں ٹاواں تھے. تقریر ہوئی، روڈ کے اوپر ہی انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے. مجھے کہنے لگے تقریر کے بعد شاہ صاحب اندر آئیے آپ کے لیے کھانا الگ تیار ہے. میں نے کہا نہیں بھائی میں اپنے گھر سے آیا ہوں، لاہور میں میرا گھر ہے، وہیں سے کھانا کھا کر آیا ہوں، وہیں جا کر کھاؤں گا. کہا نہیں جناب دعوت ٹھکرانی نہیں چاہیے. میں نے کہا اگر دعوت واقعی نہیں ٹھکرانی چاہیے تو یہ جو میرے مسلمان بھائی جنہوں نے درس سنا ہے، یہ جس پلیٹ میں بیٹھ کر وہ عام کھانا جو تم نے چاول اور چنے پکائے ہیں وہی ان کے ساتھ کھاؤں گا، میں الگ نہیں کھاؤں گا. اللہ ریاکاری سے بچائے، معاملے کو واضح کرنے کے لیے اور پھر اس کا امت پہ ہونے والے اثر کے لیے بیان کرتا ہوں. میں وہیں نیچے بیٹھ کر کھانے لگ گیا. قریب یہ کوئی بریلوی ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ جس نے پروگرام کروایا اس سے تاکیداً پوچھا یہ واقعی زیدی صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، زیدی سید ہیں، یہ واقعی سید ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل واقعی سید ہیں، ان کا شجرہ نسب ہے ہمارے پاس، ان کے پاس موجود ہے، یہ سید ہے. پھر اس نے اپنے پیر کو اتنی بڑی گالی دی. کہنے لگا وہ ہمارا شاہ صاحب جب آتا ہے نا، وہ سال کے پیچھے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے 1 ہفتے ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے اور 1 ہفتے تک نہ ہماری ماں کو نہ ہمارے باپ کو اجازت ہوتی ہے وہ چارپائی پہ سوئے. اکیلے شاہ صاحب چارپائی پہ سوتے ہیں اور باقی سارے کے سارے فرش پہ سوتے ہیں. لوگوں کو حقیر جاننا سید ہونے کے ناطے، قبیلے کے بڑے آدمی ہونے کے ناطے، ذات و پات کے ناطے، یہ تکبر ہے. اور تکبر کی دوسری تعریف کیا ہے؟ حق پہنچ جائے، قرآن کی آیت مل جائے، محمد کی حدیث مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کان سے ٹکرا جائے. قرآن حکیم میں سورۃ کہف کے اندر ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارا جیسا بشر ہوں، انسان ہونے کے ناطے جیسے تم انسان ہو محمد بھی ویسے ہی انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شان میں فرق ہے کہ پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو اور امام الکائنات ایک پلڑے میں ہو تو محمد کا پلڑا کائنات پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن ہے کون؟ بشر، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ مسجدوں سے آواز سننے والوں، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، تمہارا یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قرآن کا دشمن ہے۔ قرآن عقیدہ دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر مثلکم، تم جیسے بشر ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مل گئی، تکبر کیا ہے کہ جی گلتے ٹھیک ہے، قرآن سے آیا ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ہمارا مذہب جو ہم نے مولوی طاہر القادری سے سیکھا ہے، ہمارا مذہب جو ہم نے اپنے مشائخ چشت سے سیکھا ہے، پیروں فقیروں سے سیکھا ہے، اس مذہب کے مطابق محمد رسول اللہ نور من نور اللہ ہے۔ حدیث پتہ لگ گئی ہے، قرآن پتہ لگ گیا ہے، لیکن چونکے چینکے چنانچے چونکے ہم نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، نوری، سہروردی، وردی اور بغیر وردی، ہمارے مذہب کے مطابق یہ بات ایسے نہیں ہے، بھلے قرآن میں آ جائے۔ یہ تکبر ہے۔ قرآن کے دلائل کو سن کر، حدیث رسول کو سن کر، قرآن کے واضح فرامین کو سن کر پھر یہ کہہ دینا قرآن میں تو آیا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے پیر کی بات کے خلاف ہے، ہمارے شیخ اور مرشد نے ایسا نہیں کہا، یہ تکبر ہے۔ اور ترمذی میں ہے، تکبر کرنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن سلوک کیا ہونے والا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ان کی جسامت چیونٹیوں کی طرح ہوگی۔ جتنی چیونٹی ہوتی ہے نا، اتنی ان کی جسامت ہوگی، آدمیوں کی صورت لیکن جسامت چیونٹیوں جیسی۔ ذلت ہر طرف سے ان کو گھیر لے گی اور ان کو ہانک کر اللہ کی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں ان پر آگ مسلط کر دی جائے گی اور ان کو پینے کے لیے جہنمیوں کا، زخمیوں کا کچ لہو اور پیپ کے پیالے ان کو پلائے جائیں گے۔ جو تکبر کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور حق کی بات سن کر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہ دلیل پاس آ جانے کے باوجود کہتے ہیں بات ٹھیک ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اسی طرح ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان پر تہمت لگائے اس کو رسوا کرنے کے لیے تو اللہ عز و جل اس کو جہنم کے پل پر روک لے گا، پل صراط پر روک لے گا، نیچے جہنم کی آگ ہے۔ اس نے لوگوں میں بیٹھ کر جھوٹی تہمت لگائی اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا۔ سوچئے یہ زبان، یہ چھوٹی سی زبان دن اور رات میں کتنے مسلمانوں کی غیبتیں کرتی ہے، کتنوں کی چغلیاں کرتی ہے، کتنوں پہ جھوٹے الزام لگاتی ہے، کتنوں کو گالیاں دیتی ہے۔ اور گالیاں کیا ہے؟ تہمت نہیں ہے۔ آج ماں کی گالی کسی کو دو، بہن کی گالی دو، یہ جو بہن ماں کی گالیاں دی جا رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ماں پر تہمت نہیں، یہ اس کے باپ پر تہمت نہیں، یہ اس کی بیٹی پر تہمت نہیں، یہ تہمتیں ہیں۔ اگر اسلام کی حکومت ہو ان ماحول اور معاشرے کے اندر تو پھر اس گالی دینے والے پر دروں کی بارش ہو، ان کو جھوٹی تہمت لگانے کی سزا دی جائے۔ یہ جھوٹی تہمت لگا کے اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرنے والا، اس کو اللہ عز و جل پل صراط پر روک لے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے گی۔ اللہ کے دربار میں توبہ کیجئے، اس زبان کو روکیے، ایک ایک جملہ بولنے سے پہلے سوچئے، میں جس کے بارے میں زبان کھول رہا ہوں کہیں قیامت کے دن میری نیکیوں کا حقدار یہ تو نہیں بنے گا۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ آ کر کہنے والا کہتا ہے، آج فلاں آدمی نے آپ کی غیبتیں کی تھی، فلاں مجلس میں آپ کے بارے میں بہت برا کہا تھا۔ کہنے لگے اچھا، شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ملا یہ رپورٹ مجھ تک پہنچانے کے لیے؟ اب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے ایسی جو دی جا سکے۔ کھجوریں ملتی ہیں، کھجوروں کو ایک ٹوکری میں ڈالتے ہیں، اس کے گھر پہنچ کے دروازہ بجاتے ہیں، السلام علیکم۔ وہ بڑا حیران کہ ابھی تو میں کل اس کو گالیاں دے کر آیا فلاں مجلس میں اور یہ کھجوریں لے کر آ گیا۔ کہنے لگا ہاں جی یہ کس مناسبت سے کھجوریں ہیں؟ کہا مجھے پتہ لگا ہے فلاں مجلس میں تو نے مجھے گالیاں دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، بڑی مہربانی تیری، تو نے اپنی بڑی قیمتی نیکیاں مجھے دی ہیں، تو میں نے سوچا دنیا میں تجھے اس کا کوئی فائدہ دے دوں تو یہ کھجوریں تیرے لیے ہدیہ لے کر آیا۔ کسی کو گالی دینا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ الزام تراشی کرنا، اپنی نیکیاں اس کو دینا
یا اس کے گناہ اپنے سر لینے کے برابر ہے۔ اصلاح معاشرے کے لیے اسی طرح اللہ عز و جل کے حدود کے نظام کو قائم کرنا معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے اہل ایمان تم پہ بدلہ لینا، قصاص کا نظام یہ مالک نے فرض کیا ہے۔ قتل کے معاملے میں آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، یہ قانون ہے اللہ کا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی حدود ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی زمین پر، غور کیجئے میرے نبی کی حدیث پر، کسی زمین پر 40 دن اور رات بارش برستی رہے۔ کتنے دن اور رات؟ 40 دن اور رات کسی زمین پر بارش برستی رہے، اس بارش کے برسنے سے اللہ وہ انعامات نہیں دیتا جو اللہ کی ایک حد اگر کسی دھرتی پہ قائم کر دی جائے اس کے بدلے میں اللہ جو انعامات دیتا ہے۔ ہمارے ہاں حدود آرڈیننس اس کو سرے سے ہی بدل دیا جاتا ہے۔ مالی کہتا ہے قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، ہمارے ہاں 2/3 پارلیمنٹ منظور کر لیتی ہے کہ نہیں، قتل کرنا ذرا آج کل بڑا بابا جو ہے نا ناراض ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو 6 سال قید کر دو، اس کو عمر قید کر دو۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام، لوگوں کی آراء، لوگوں کے پارلیمنٹ، خود بنائی ہوئی خود ساختہ قانون ساز اسمبلییں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ٹکرانے والے قانون بناتی ہے، اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے قانون کے بارے میں کثرت سے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، زبان کھولنے والے کھولتے ہیں۔ یہ حدود، یہ قتل، چوری، زنا کی سزائیں یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظالمو تم میرے اللہ کو بتانا چاہتے ہو اللہ جو قانون تو نے بنایا ہے، تیرا بنایا ہوا قانون ظالمانہ ہے؟ اگر رب کا بنایا ہوا قانون ظلم پر مبنی ہے تو انصاف کی بات پھر کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اگر مقتول کے وارث چاہیں قاتل کو معاف کر دیں تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو، اس دھرتی کو دیکھ کر اللہ کی حدود کا نظام یاد آتا ہے۔ پڑھتے ہو نا اردو نیوز، ہر ہفتے بعد 1-2 خبر 3 خبریں مل جاتی ہیں، فلاں قاتل کو فلاں مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ ایک نظام، ایک حد اللہ کی کسی دھرتی پہ قائم ہو جائے، 40 دن اور رات کی برستی ہوئی بارش سے زیادہ اللہ کا انعام اترتا ہے۔ جہاں پر زنا کی حد قائم ہو، جہاں پہ چوری کی حد قائم ہو، جہاں پہ قتل کی حد قائم ہو، اور اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو ایک مسلمان کو آزاد کروائے اور 100 اونٹ مقتول کے گھر والوں کو دے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح زنا کے بارے میں ابو داؤد میں ہے اور بخاری و مسلم میں بھی ہے، 2 شخص جھگڑتے ہوئے آئے۔ رجم کے بارے میں اکثر ظالم آپ کو زبان کھولتے ہوئے منکرین حدیث ملیں گے، کہیں گے جی رجم کی قرآن کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ارے شریعت کیا قرآن میں بند ہے؟ شریعت قرآن اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی حدیث سے آزاد ہو کر قرآن کوئی سمجھ سکتا؟ قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد کریم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ 2 شخص جھگڑتے ہوئے آئے، ابو داؤد میں ہے، بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی فیصلہ قرآن کے مطابق کیجئے، لیکن پہلے میری بات بھی سن لیجئے۔ میرا بیٹا اس شخص کے گھر میں ملازم تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، یہ کیس لے کر آپ کی عدالت میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے، کہا اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ آپ نے اس گوارے لڑکے کو جو شادی شدہ نہیں تھا اس کو 100 درے مارے، اور اس کو درے مارنے کے بعد پھر ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے اس کو رجم کر دو۔ صحابی نے جا کر اس سے سوال کیا، اس نے زنا کا اقرار کیا،
صحابہ نے اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا، یہ کہنے والے کہ رجم کی سزا قرآن کے خلاف ہے۔ ارے قرآن کو تم جانتے ہو یا محمد رسول اللہ جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 حدیثوں کے اندر یہ قصہ موجود ہے، ابو داؤد، بخاری اور مسلم کے اندر۔ نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم تمہارا فیصلہ قرآن کی روشنی کے مطابق ہوگا، اور قرآن کی روشنی کے مطابق فیصلہ یہ ہے جو شادی شدہ زنا کرے اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، اور جو کوارا کرے اس کو درے مارے جائیں۔ ہمارے ہاں تحفظ نسواں بل پاس ہوتا ہے جس کے اندر یہ شک موجود ہے، جس کے اندر یہ قانون موجود ہے، اگر لڑکی اور لڑکا رضامندی کے ساتھ بدکاری کر رہے ہوں تو پولیس ان کو گرفتار کر سکتی، کیونکہ مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں شریعت سازی جب کی جائے پھر آسمان سے اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا، رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے دین کا مقابلہ کر کے اللہ سے رحمت کی امیدیں کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہا ہے، کنوارا زانی ہو تو اس کو درے مارو، شادی شدہ زانی ہو رجم کر دو، سنسار کر دو۔ اور ہم تحفظ نسواں بل پاس کرنے کے بعد خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، عورتوں کی آزادی کا بل پاس ہو گیا۔ آزادی کیا ہے؟ بدکاری کرنے والے جوڑے کو پکڑ کے پوچھو زبردستی کر رہے سو یا رضامندی نال کرن دے سو، کہا نہیں جی اسی بالکل راضی ہنسی خوشی کر رہے سا، تانوں ٹینشن لین دی کوئی لوڑ نہیں، ساڈا گھر دا مسئلہ ہے۔ اچھا گھر کا مسئلہ ہے جی ہاں تانوں مبارک ہوے لگے رہو، سانوں کوئی ٹینشن۔ اگر زبردستی ہو گی زبردستی والے کو پکڑ لیا جائے گا۔ کیا یہ اللہ کی شریعت سے مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے دین سے مذاق نہیں ہے؟ اور زنا کے معاملے میں 4 گواہوں کا ہونا شریعت اس کی شرط لگاتی ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو پاکیزہ عورتوں پر، عزت مآب عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ایسے کو 80 درے مارے جائیں، اور اس کی گواہی شہادت کو قبول نہ کی جائے، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ یہ شریعت، بہترین قانون، حدود کا بہترین نظام، معاشرے کی اصلاح کا بہترین طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ اسی طرح چور کے لیے شریعت حد بیان کرتی ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جب چور چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ ایک عورت نے چوری کی تھی، فاطمہ نامی عورت نے، صحابہ نے سفارشی بنا کر بھیجا تھا، حضرت زید نے آ کے سفارش کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے تھے اور کہا تھا تو آج اس فاطمہ کے بارے میں اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آ گیا؟ سن اللہ کی قسم، اگر آج فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ فرمایا لوگوں پچھلی امتیں برباد اس لیے ہوئی، ان کا بڑا کوئی گناہ کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور کوئی ان کا عام آدمی گناہ کرتا اس پہ حد قائم کر دی جاتی۔ شراب نوشی کی حد بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب پینے والے کو کھجور کی چھڑیوں اور جوتیوں سے حد لگائی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے 40 درے مارے شراب پینے والے کو۔ ہم تو شراب نہیں پیتے نا، ہم تو وسکی پیتے ہیں، کوئی اور چیز پیتے ہیں، شراب کا نام بدل لیتے ہیں، شراب نہیں پیتے، باقی سب کچھ پیتے ہیں۔ مولویوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں 9 پیالے شراب پینے سے اگر نشہ آتا ہے تو نامہ جس سے نشہ آیا وہ حرام، 8 ٹھیک ہے، خیر صلی اللہ ہے۔ اور اللہ کی شریعت شراب پینے والے پر حد جاری کرتی ہے۔ لواطت معاشرے کی بڑی بہت برائی اور بیماری ہے جو قوم لوط سے جس کا آغاز ہوا اور وہاں سے یہ چلتی آ رہی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ یہاں پہ یاد رکھنا یہ حدود کے جتنے احکام ہیں
ہاتھ کاٹنے کے، قتل کرنے کے، سنسار کرنے کے، یہ کس کے لیے ہیں؟ جیڑا ویکھ لوے اس کے لیے، یہ مسلمان حکمران کے لیے۔ ہر بندہ ڈنڈا اٹھا کے باہر آ جائے، میں ویکھنا ہوں، جو نہیں مانتا ادھر دھماکہ کر دیا، جو نہیں مانتا بم لگا دیا۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک نظام ہے۔ یہ ساری حدود اسلامی حکمران کے لیے ہے، وہ اس کی تنفیذ کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی کو قوم لوط کا فعل کرتے ہوئے دیکھو قتل کر دو۔ نبی کہتے ہیں قتل کر دو، اور ملکوں کے پارلیمنٹوں میں قانون کیا پاس ہوتا ہے؟ ہم جنس پرستوں کو شادی کرنے کی اجازت دے دو۔ اور کتنے ہی جانوروں کے وہ ملک ہیں جہاں پر لڑکا لڑکے سے شادی کرتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کرتی ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کا مذاق ہے، اور یہ فطرت سلیم کا مذاق ہے۔ اسی طرح ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے، اس ڈاکو کی سزا قرآن حکیم بیان کرتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ کرے اور دھرتی پہ فساد پھیلائے۔ ڈاکہ ڈالنے والا دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے۔ جو دھرتی پہ فساد پھیلائے، ڈاکے ڈالے، اللہ رسول سے جنگ کرے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا زمین سے نکال دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو چند لوگوں نے لوٹ لیا، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کے اونٹوں کو لوٹ لیا، آپ کے چرواہے کو شہید کر دیا، مرتد ہو گئے، واپس چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پا کر اپنے صحابہ کو روانہ کیا، ان کو راستے میں سے گرفتار کروا لیا گیا، اور پھر آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے، ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا، اور پھر ان کے بارے کے اندر یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی۔ اسی طرح جانور کے ساتھ بدکاری کرنے والے کے بارے میں ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدفعلی کرے کسی جانور کے ساتھ تو اس بدفعلی کرنے والے کو اور اس چوپائے دونوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ شراب اس معاشرے کی ایک بہت بری عادت بن چکی ہے، بیماری بن چکی ہے، جس کو عام اب پینے والے اس حد تک آ چکے ہیں کہ ان کو اس کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا شراب میں 10 لعنتیں ہیں۔ کتنی؟ 10 لعنتیں ہیں۔ پینے والے پر لعنت، شراب کا رس نچوڑنے والے پر لعنت، شراب بنانے والے پر لعنت، شراب اٹھا کر لانے والے پر لعنت، جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت، پلانے والے پر بھی لعنت، بیچنے والے پر بھی لعنت، شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت، شراب کے خریدار پر بھی لعنت، اور جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت۔ ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے جی، چیز تو یہ حرام ہے لیکن میں تو نہیں استعمال کرتا، وہ میرا کمرے میں دوست ہے نا، اس نے کہا تھا بازار جا رہے ہو لیتے آنا، سگریٹ کی ڈبی بازار جا رہے ہو تم لیتے آنا، میں سگریٹ نہیں پیتا، سچی بات ہے، وہ اس کے لیے لے جا رہا ہوں۔ جب آپ گناہ نہیں کرتے تو گناہ کا سامان کسی اور کے لیے فراہم کیسے کرتے ہو؟ پھر سن لیجئے، صرف شرابی گناہگار لعنتی نہیں، کس کس پر لعنت ہے؟ پینے والے پر، شراب کا رس نچوڑنے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت ہے، پلانے والے ساقی پر بھی لعنت ہے، بیچنے والے پر بھی لعنت ہے، اس کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت ہے، خریدار پہ بھی لعنت ہے، اگرچہ خریدار خود نہیں پی رہا، کسی کو سپلائی کر رہا ہے، اس پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو کیا اس کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یا تو 60 دنوں کے روزے رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم